آپ کے گھر سے نا 100 روپے کا نوٹ گم ہو جائے نا، لٹ جائے، آپ کو نیند نہیں آتی۔ حضور کی ہزاروں نہیں لاکھوں امت لوگوں بدعقیدگی میں چلی گئی، پھر بھی ہمارے لوگ خراٹے لے کے سو رہے ہیں، کیوں؟ فکر نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو مضامین ہم نے شروع کیے یہ بہت توجہ طلب ہے، اور ابھی تو میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے نئی نسل کو اتنا دور کر دیا کہ وہ نئی نسل ابھی یہاں آتے آتے بھی اس کی دیر لگے گی۔ لوہا بھی زنگ آلود زیادہ ہو جائے تو مقناطیس اس کو صحیح نہیں کھینچ پاتا، مقناطیس کے کھینچنے کے لیے شرط یہ کہ پہلے اس کا زنگ اترے۔ تو ہماری نئی نسلیں بدعقیدگی کے حوالے سے اس قدر زنگ آلود ہو چکی ہیں کہ انہیں اب پلٹ کے یہاں پر لانے کے لیے اور صرف سنانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اور یہ میں جو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے لیے چلیں میرے ذمہ تو جو محنت ہے میں تو کر رہا ہوں، جہاں کمی ہوئی آپ نے بتایا نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا اپنے حصے کا چراغ آگ بھی جلائیں، تھوڑی دعوت اس حوالے سے آپ بھی دیں۔ آپ کی نسلیں ہیں، پڑوسی کا حق بھی بہت بڑا ہے اسلام میں، تو ہر گھر والے کے ساتھ والا اس کا پڑوسی ہے، ہر محلے کے ساتھ محلے والا بھی اس کا پڑوسی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے قرآن مجید کی آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی وہ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہے، 72۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ والذین، کہ وہ لوگ جو لا یشہدون الزور، کہ ایک اللہ کے بندوں میں ایسا طبقہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرتے۔ جھوٹی گواہی ہوتی ہے جھوٹ کی پروموشن، یعنی ایسے اللہ والے دھرتی پر موجود ہوتے ہیں جو سنی سنائی ہوئی باتوں کو بغیر پورے تیقن اور یقین کے اور تحقیق کے کبھی آگے نہیں پہنچاتے، اور ایسی ہر ایک کے گواہ نہیں بن جاتے۔ وہ گواہ بنیں گے لیکن زور کہتے ہیں جھوٹ موٹ کو، بغیر تحقق کے جو بات ہو۔ اہل اللہ کی ایک علامت یہ بتا دی گئی کہ وہ کبھی بھی سنی سنائی ہوئی باتیں آگے نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اگر ان کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو، ان کا سامنا کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں کوئی لغو بات ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی بد زبانی، بد کلامی، فحش گوئی، تحقیر انسانیت، اگر کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہو تو وہ اس کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے مرو کراما، وہ پوری اپنی عزت بچا کر اپنے احوال کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھ کے وہاں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو بدکاریاں ہوتی ہیں، بد کلامیاں ہوتی ہیں، اس کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ جو بے حیائی کی مجالس ہوتی ہیں، اگر اہل اللہ وہاں سے گزر بھی ہو جائے، کہیں آمنا سامنا ہو جائے، تو ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ان کی آنکھیں بے حیائی دیکھنا شروع کر دیں، بد کلامی سن کر وہ بھی بد کلامی بھی اتر جائیں، یا کوئی بد زبان ان سے ٹکر جائے تو وہ بھی بدلے میں اس کو گالی گلوچ شروع کر دیں، اور وہ بھی اسی طرح کا لہجہ اور اسی طرح کی زبان اپنا لیں۔ نہیں، فرمایا اللہ والوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہر برے ماحول سے ان کو پہلا تو پڑتا ہے، مگر وہ اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ وہ آلودگیوں سے اپنا دامن اتنا پاک کر لیتے ہیں کہ اگر کہیں آلودگی کا ماحول، نجاست کا ماحول، غلاظت کا ماحول، کثافت کے ماحول سے ان کا گزر آمنا سامنا ہو تو وہ کثافتیں، خجالتیں، رذالتیں، گندگیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کا کردار اتنا پختہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اتنا مصمم ہو جاتا ہے، وہ اپنی راہ پر اتنے مستقیم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس راہ حق سے ہٹانے کے لیے لاکھ کوششیں ہو جائیں، وہ کوششیں خود تھک ہار کے اپنا راستہ بدل سکتی ہیں، اہل اللہ کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا کرتے۔ یہ ایک پیرامیٹر دیا گیا اللہ والوں کو پہچاننے کا، یہ پیمانہ دے دیا گیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، سب سے پہلے کہا گیا لا یشہدون الزور، کہ وہ مر سکتے ہیں مگر کسی غلط بات کے ترجمان نہیں بن سکتے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جی۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے اہل اللہ کہلانے والے بھی فیس بک پہ بیٹھے، یوٹیوب پہ بیٹھے، ٹک ٹاک پہ بیٹھے، جناب ان سے ایسی ایسی وہ باتیں سرزد ہوتی ہیں، بعد میں ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی بس یہ سنا تھا، کسی نے کہہ دیا تھا۔ تو
اس دور میں اگر اللہ والا کوئی تلاش کرنا ہے تو آپ کو اس کو اس پیمانے پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سنی سنائی ہوئی باتوں کو آگے پھیلا رہا ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے ایک کشمیر کے دورے پر تھا، وہاں ایک ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی جو بہت بڑے، وہاں کے بڑے سمجھ لیں، ان کے نزدیک تو ان کا مقام بھی 7 آسمانوں سے اوپر ہوگا۔ تو وہ میرے استاذی محترم کے بڑے خلاف تھے اور انہوں نے جناب مجھ سے بے ساختہ گفتگو شروع کر دی۔ میں سنتا رہا حضور شیخ الاسلام کے خلاف انہوں نے جتنی بھی ان کے اندر جو بھی تھا، میں نے بڑے امن سے تحمل سے سنا۔ جب وہ ساری بات کر چکے تو انہوں نے کہا جی میں ہی بولتا جا رہا ہوں، آپ کچھ نہیں بول رہے۔ میں نے کہا جو آپ بول رہے ہیں مجھے اللہ کا قرآن وہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، آپ میرے استاذی محترم ان سے زندگی میں کبھی ملے؟ کہتے ہیں نہیں ملا تو نہیں۔ میں نے کہا آپ نے ان سے کراس ٹاکنگ کی؟ کہتے ہیں جی میں نے کبھی نہیں کی۔ تو میں نے کہا اے افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس شخص کو آپ ملے ہی نہیں، جس سے کوئی کراس ٹاک ہوئے ہی نہیں، تو نہ جاننا نہ پہچاننا ہوا، اس کے بارے میں آپ اتنے بڑے فتوے لگا رہے ہیں اور اتنے لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں یہاں پر، ان کا ایمان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ جیسا جب رہنما اور قائد ہوگا ان لوگوں کا، تو پھر ان کے ایمان کا حالت کیا ہوگی؟ ان کے عقیدے پھر کہاں جائیں گے؟ انہیں جی سنا تھا فلاں یہ کہا۔ میں نے کہا فلاں کی بات تو نہیں، قرآن مجید کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اگر کوئی لغو کہنے والا کہہ بھی رہا ہو تو یہ جو اہل حق ہوتے ہیں، معرفت کی راہوں کے اور سلوک کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کہتا ہے مرّوا کراما، پوری تکریم کے ساتھ اپنے اندر کی اس اکرام اور عزت کو وہ پلوٹ نہیں ہونا دیتے، پراگندہ نہیں ہونے دیتے، وہ اپنا دامن طہارت والا سنبھال کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، آلودہ نہیں ہوا کرتے۔ اب دوستان محترم، اس کا مطلب ہے کہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں، بالکل ہر دور میں ہوتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اب ہم ایسے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو ایسے گزر گئے، جو ایسے ہیں یا جو ایسے آتے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ متصل کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ان کے گن کیوں گاتے ہیں؟ ہم ان کی مدح و ستائش کے نغمے کیوں الاپتے ہیں؟ ان کے عرس میلے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے مزارات پہ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ ہدیے نذرانے وہاں پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ آؤ دوستان محترم، صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لیا، امام ترمذی نے بھی ترمذی میں لیا، سنن ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، علی ھذا القیاس 20 کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت کا درجہ روایت صحیحہ کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، فرمایا جو اللہ والوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو بندگان خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، جان لو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے صالح بندوں، اللہ والوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو مخلوق کا شاکر نہیں، مختصر یہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے وہ میرا شکر بھی۔ دوسری جگہ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس حدیث پہ ہمارا سارا مضمون بیس کرے گا۔ اگر کوئی بندہ پورا دن کہتا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، اور بیچ میں جناب اس کو کسی بندے نے پانی پلا دیا تو پانی پہ کہنا کہ چل بھائی پرے جا، اس کو جزاک اللہ بھی نہیں بولا، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، بھائی تیرا شکر ہے تو نے پانی پلا دیا۔ اپنی گھر والی 3 وقت وہ کھانا اس نے پکایا، کپڑے دھو کے دیے، استری کر کے دیے، بچے سنبھال کے دیے، سامنے لا کے رکھا، کھلایا پلایا، برتن اٹھائے، گھر صاف کیا، بستر صاف کر کے دیا، اور شام کو سونے سے پہلے 2-4 گالیاں 2-4 تھپڑ اس کو لگا دیے، اور پھر تسبیح لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ لو جی شکر تو چل رہا ہے اللہ کا۔ اب خالق کہتا ہے لوگوں، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، اپنی بیگم کا شکر ادا نہیں کیا،
اپنے اور لوگ جو اس کے کام پورا دن آتے رہتے ہیں ان کا شکر ادا نہیں کیا، وہ سارا دن تسبیح لے کر اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، شکر الحمدللہ بولتا رہے، فرمایا لا یشکر اللہ، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے سرے سے اللہ کا شکر ادا کیا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا، یعنی بندوں کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو لے کر ہم آگے وضاحت کریں گے کہ میں کہتا ہوں جسے بندگان خدا کا شکر نہیں آیا، بندگان خدا جب زندہ تھے تو ان کا شکر نہیں کرنے آیا، ان کے مرنے کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کرنا نہیں آیا، ان کا عرس منانا نہیں آیا، اسے اللہ کی عبادت کرنا بھی نہیں آیا۔ اب میں نے ایک بڑا جملہ بول دیا، اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ جو شکر کرنا ہے یہ اس وقت تک بندہ عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک راہ شکر پہ نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں، اگر کسی بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، وہ سجدہ کرے، قبول ہے؟ اگر کسی بندے کے اساتذہ اس سے ناراض ہیں، نافرمان ہے اپنے اساتذہ کا، وہ اللہ کا سجدہ ادا کرے، قبول ہے؟ کوئی بندے کی تکذیب کر رہا ہے شکر ادا کرنے کی بجائے، کوئی بندہ بھی ہے اس کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حالانکہ اس نے اس کے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، کوئی اچھائی کی، اب وہ بندہ اللہ کے دربار میں قیام بھی آ گیا، رکوع میں آ گیا، قبول ہے؟ آؤ لوگو، یہ تو میں نے عام رشتوں کی بات کی، اور اگر کسی سے آمنہ کا لال ناراض ہو، وہ تسبیح لے کر شروع ہو جائے جناب حمد خدا کا نغمہ گانا، سجدہ خدا کرنا، تلاوت کلام قرآن کرنا، بولیے قبول ہے؟ نہیں نا قبول۔ تو پتہ چلا خالق کے طرف جانے سے پہلے مقدم چیز کیا ہے؟ مخلوق کا شکر، مخلوق کی رضا۔ خالق کی رضا تو سنی تھی نا آپ نے، مخلوق کا شکر، جب کسی کا شکر ادا کریں گے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے پہلے بندوں کو خوش کر، ان کو راضی کر، تو کوشش کر ان کے لیے، کوئی نہیں ہوتا تو پھر زبردستی نہیں ہے، لیکن تو کوشش کرنا، پھر اللہ کے دربار میں آ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی نماز، آپ ابھی بھی نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے، ہاتھ باندھے قبلے کی ڈائریکشن چلے گئے، سب سے پہلے ثنا بیان کی، کس کی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کا اسم بڑا اونچا، وتعالی جدک، اس کی شان بڑی اونچی، ولا الہ غیرک، کوئی اس جیسا دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جناب تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، پھر اس کی حمد شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ قیام مکمل ہوا، آپ رکوع میں گئے، آپ نے تسبیح خدا پڑھی، سبحان ربی العظیم، آپ کھڑے ہوئے رکوع سے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر اس کی تعریف اور حمد بیان کی، آپ سجدے میں گئے، پھر اور بڑی تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی، اتنی بڑی تسبیح پڑھ دی، قیام مکمل ہو گیا، رکوع ہو گیا، قومہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا، آپ قعدے میں بیٹھے، پھر کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی جو میری عبادت ہے، مالی جانی، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کتنے بڑے بڑے کلمات آپ نے کہہ دیے۔ اس کے بعد ایک کلمہ آ گیا، السلام علیک ایھا النبی، یہ جو آپ نے جملہ بولا، یہ اللہ کے لیے بولا یا رسول کے لیے بولا؟ آقا علیہ السلام پر آپ نے سلام پڑھا، حالت نماز میں پڑھا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب سلام حضور پہ پڑھ چکے، حضور خالق نہیں ہے، یاد رکھنا، مخلوق ہیں، ابھی بھی سلام مکمل نہیں ہوا، پھر کہا ایک سلام اور پڑھ، السلام علینا، جتنے تیرے ساتھ ہیں
ان پہ بھی سلام پڑھ، صفوں میں کھڑے ہیں ساتھ ان پہ بھی سلام پڑھ. اور پھر یہ نہیں کہ مسجد کے اندر والوں پہ پڑھ دیا تو بات مکمل ہوگی، نہیں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، پھر پڑھوایا اللہ نے اپنے ولیوں پر سلام، اپنے صالحین پر، اپنے ولیوں پر، اپنے مقرب بندوں پر. فرمایا اب میرے سارے ولیوں پر، چاہے وہ ولی باجدید بستامی تھا، چاہے وہ داتا علی حجویری تھا، چاہے وہ خواجہ ہند الولی تھا، چاہے وہ حضور شہنشاہ بغداد تھے، چاہے وہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرمایا جتنے میری کائنات میں ولی گزر گئے، جتنے میرے ولی موجود ہیں اور جتنے میرے ولی قیامت تک آئیں گے، سب پہ سلام پڑھ. اب سلام نبی ایک پر پڑھوایا صرف، یہ بات خاص ہے. ان نبی کہہ کر صرف حضور علیہ السلام پہ پڑھایا، اپنے نبی پہ سلام پڑھ. اور آگے جب اس صالحین کہا تو سارے ولیوں پر سلام پڑھوایا، نبی پر بھی سلام پڑھ، ولیوں پہ بھی سلام پڑھ. اس کے بعد پھر اشہد اللہ، پھر اس کی شہادت شروع ہو گئی. اچھا اگر آپ نماز پڑھیں، باقی سارے بڑے بڑے کلمے، اللہ اکبر بھی بولیں، الحمدللہ بھی بولیں، سبحان اللہ بھی بولیں، سبحان ربی العظیم بھی کہیں، الاعلیٰ بھی کہیں، آپ گئے میں بیچ میں یہ سلام کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں پڑھتا، نہ نبی پر پڑھتا ہوں نہ ولی پر پڑھتا ہوں. بولیے جی باقی ساری نماز آپ نے پڑھ لی، آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کی نماز ہو گئی؟ نماز کس کی ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے تو سارے کام بیچ میں کر دیے، سلام اللہ پہ تو تھا ہی نہیں. بھئی سلام تو نبی پر تھا یا ولی پر تھا یا اللہ کے بندوں پر تھا. آپ نے تو بیچ میں بندوں کو، مخلوق کو کاٹ دیا. آپ نے کہا عبادت خدا کے لیے ہے، خالق کے لیے ہے، میں مخلوق کو کیوں بیچ میں لاؤں؟ میں شرک ورک نہیں کرتا. آپ نے اپنی عبادت کو خالص بنایا، خالق کے لیے خالص بنا دیا. بولیے قبول ہو گئی؟ جس سے مرضی پوچھ لیں، سب کہیں گے نہیں ہوئی. تو یا اللہ، ایک ولی پر سلام نہیں پڑھا، نبی پہ سلام نہیں پڑھا، اللہ اکبر بھی ریجیکٹ، سبحان ربی العظیم بھی رد، سبحان ربی الاعلی بھی رد، الحمدللہ بھی رد، سبحانک اللہ بھی رد، اللہ اکبر بھی رد. اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، تجھے بار بار اللہ اکبر کہتے رہے، تیری حمد بیان کی، تیری شان بیان کی، تجھے ہر لحاظ سے مانا، الرحمن الرحیم مانا، تیرے نام سے بسم اللہ کی ابتدا کی، سب کچھ کیا، ایک تیرے بندوں پہ سلام نہیں پڑا. تو بتا تو نے عبادت میں اپنا سجدہ قبول کیوں نہیں کیا، رکوع قبول کیوں نہیں کیا، قیام قبول کیوں نہیں کیا، اپنے کلمات اتنی الہیہ، اتنے بڑے کلمات تسبیح کے، وہ کیوں رد کر دیے؟ اس نے کہا میرے بندو، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنی عبادت کے ذریعے یا جھنڈا تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ کا گاڑنا چاہتا ہوں یا محبت اولیاء کا گاڑنا چاہتا ہوں. تو بہانہ نماز بنی، لیکن پہنچایا یا در مصطفیٰ پر یا در اولیاء پر. سلام ادھر کروا رہا ہے. ہم ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں ہماری نماز لے کر جاتی ہے. نماز کس کی ہے؟ تو جس کی ہے وہی تو لے کے جا رہا ہے، ہم خود نہیں جا رہے. ہم خود یا نماز میں سے یہ سلام نکال دو، یا تم بھی اللہ کی مان کے اولیاء کے در پہ چلے آؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. بھئی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا نماز میں سے سلام نکال دیں کہ بھئی آج کے بعد یہ نہیں پڑھنا، اور کہو پھر بھی قبول ہے، یہ عقیدہ یہ رکھو. تو یا بھئی اللہ جب لے کے ان دروں پہ جانا چاہتا ہے تو خود ہی چلے جاؤ، جھگڑے نہ کرو، امت کی عقیدے خراب نہ کرو. سنورے تھے اللہ کے لیے، وضو کیا تھا اللہ کے لیے، تکبیر تحریمہ پڑھی تھی اللہ کے لیے، قیام کیا تھا اللہ کے لیے، رکوع کیا تھا اللہ کے لیے، سجدہ کیا تھا اللہ کے لیے،
کعبے میں بیٹھے تھے اللہ کے لیے، سارا کچھ اللہ کے لیے. اس نے کہا میرے لیے اگر خالص ہونا چاہتا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پہ سلامی پیش کر، پھر در اولیاء پہ سلامی پیش کر. جب ان دو دروں پر تیری سلامی ہو جائے گی، میری بارگاہ میں تیری حاضری قبول ہو جائے گی. اب اس جملے کو پھر سنیے، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. من لا یشکر الناس، جو بندوں کا شکر گزار. دیکھیں نا یہ نماز میں یہ بندے تھے نا، عباد اللہ کون ہے؟ اللہ کے بندے. السلام علینا وعلی عباد اللہ، عباد اللہ. یہ عباد اللہ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بندوں کے پاس جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا. وہ بھائی ہر بندے کے پاس جانے کی بات نہیں ہو رہی، عباد اللہ، اللہ کے بندے. کون؟ یہ پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھیں. آگے چلیے. اب دیکھیں، ایک ہے شکر اور ایک ہے حمد. ایک ہے حمد، ایک ہے شکر. حمد کے تو سارے قائل ہیں، مسئلہ شکر میں ہے. کیسے؟ آپ یاد رکھنا، حمد کا حکم جنرل ہے، عام ہے، اور شکر کا حکم خاص ہے. کیا ہے؟ خاص. شکر بندہ تب کرتا ہے جب بندے کو پہلے نعمت ملتی ہے، نعمت پاتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے. اور حمد کے لیے یہ شرط نہیں ہے. الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے. ہر حمد، بیماری ہے تب بھی حمد، مشکل ہے تب بھی حمد، اس نے بیٹا لے لیا ہے تب بھی حمد، اس نے باپ بیٹے سے چھین لیا ہے تب بھی حمد. تو حمد عموم میں ہے، وہ پالنے والا ہے، بس اس کی حمد بیان کرنا ہے. تو حمد کا حکم مخصوص نہیں ہے، حکم عام ہے. لیکن شکر کے لیے لازم ہے کہ پہلے نعمت کو دیکھو. آپ کے سامنے کھانا آیا، آپ نے کھا لیا، اب اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے نعمت دی. آپ بیمار تھے، اب صحت اس نے دے دی، صحت کی نعمت مل گئی، اب اس کا شکر ادا کرو. تو شکر کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے نعمت ملے، اور جب نعمت ملے تو اب شکر کرنا لازم ہو گیا. شکر کرنا لازم ہو گیا. آؤ دوستان محترم، حمد کروانے والا، اپنی حمد بندوں کی زبان پہ لانے والا، وہ بندوں کو کہہ رہا ہے کہ ہر وقت حمد میری کرو، حمد میری کرو. لیکن جب نعمت ملے، جس کے توسل سے ملے، شکر اس کا ادا کرو، شکر اس کا ادا کرو. اب جب شکر ادا کرنا ہے اس توسل کا جس کے ذریعے ہمیں نعمت ملی، تو دوستان محترم، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر بندہ چلا جائے، کیا یہ بندے کو کبڈی سکھاتے ہیں؟ یہ بندے کو وہاں بیٹھ کے کاروبار کے فارمولے سکھاتے ہیں؟ یہ بندے کو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ورزش کے طریقے سکھاتے ہیں؟ بتائیے جی. اللہ والے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے کروڑ پتی بننے کے فارمولے بتاتے ہیں؟ اللہ والے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے لوگوں سے بدلہ کیسے لینا ہے یہ طریقے سکھاتے ہیں؟ اگر کوئی یہ طریقے سکھاتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی وہی ہے. ہمارا ایمان بھی یہ ہے، عقیدہ بھی یہ ہے، جو آنے والے گناہگار کو، جو آنے والے خطا کار کو، جو آنے والے کمزور کو، اس کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے اسے اللہ کی بارگاہ کا مسافر بنا دے، اللہ کی راہوں کا مسافر بنا دے. ولی اللہ اسی کو کہتے ہیں جو خود اللہ کا دوست ہوتا ہے، اپنے ٹھکانے آشیانوں پر آنا والے کو
پہلے اللہ کی دوستی کا سبق پڑھاتا ہے، اللہ اللہ کرواتا ہے، جب وہ سبق پختہ ہو جاتا ہے تو پھر دل کی دنیا بدل کر، دنیا دل سے ہٹا کر اس کی جگہ پر اللہ کی ذات کو لے آتا ہے۔ اب جس ولی اللہ نے یہ محنت کی کہ بندے کا دل غافل تھا جو اللہ سے، اس کو ذاکر بنا دیا، دور تھا جو اللہ سے، اس کو قریب کر دیا۔ اب بتائیں جی، دنیا کی چھوٹی سی نعمت ملے تو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اتنی بڑی نعمت مل جائے تو کیا اس بندے کا شکر ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو یقیناً وہ بندہ سب سے بڑا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم جو عرس مناتے ہیں بزرگان دین کا، بنیادی طور پر ہم ان کی وہ محنتیں جو انہوں نے ہمارے اوپر کر کے یا انسانوں کے اوپر کر کے انہیں واصل باللہ کیا، انسانوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے مولا سے بحال کیا، ہم آج ان کی بارگاہ میں سلامیاں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ شکرانہ نعمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری بندگی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ہم بندگان خدا کا شکر پہلے ادا۔ اب اس مقام پہ میں آپ کو روکوں گا، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس کو آج صرف ہم ابتدا سامنے رکھیں گے، اگلے جمعے کو تفصیلی ڈسکس کریں گے، اور بہت امپورٹنٹ اس سارے موضوع پر وہ گفتگو ہوگی۔ دو جملے میں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ان جملوں کو ذہن میں رکھنا۔ ایک، دنیا میں سب سے بڑا کام میزائل بنانا نہیں ہے، موبائل بنانا نہیں ہے، ٹینک توپیں بنانا نہیں ہے، ہوائی جہاز بنانا نہیں ہے، خلائی جہاز بنانا نہیں ہے، مشینری بنانا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں سب سے بڑا کام اس دو ٹانگوں والے جانور کو انسان بنانا ہے۔ ایک یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، اور ایک جملہ اور ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگر یہ دو ٹانگوں والا جانور حیوان انسان بن جائے، اب دنیا میں سب سے بڑا کام، اس پہلے والے کام سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ اس بنے ہوئے، سنورے ہوئے، سجے ہوئے انسان کی عظمت کو ماننا ہے۔ اس سنورے ہوئے انسان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اب اللہ کریم نے دیکھیے یہ ابتدا ہمیں ساری قرآن مجید میں بتائی، سورہ صاد کے اندر اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو خود سنوارا، خود بنایا، خود بنایا، خود سنوارا، پتلا بنایا، اور پتلا بنا کر اس میں اندر کیا رکھا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ کہتا میں نے اپنی روح رکھی، اللہ کی روح آدم میں آ گئی، آدم زندہ ہو گیا۔ بتائیے جی، اللہ کی روح آدم میں، شرک ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ اب کوئی کہے نا یہ شرک ہے اللہ کی روح، وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَنَفَخْتُ، میں نے پھونک دی، میں نے خود پھونکی بھی، مِن رُوحِي، اپنی روح، اور جب روح پھونک دی اپنی تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ اب اس کی عظمت کو مانو، اس کی عظمت کو مانو۔ تو آؤ لوگوں، جیسے اللہ آدم میں اپنی روح ڈال دے، شرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم جب کہتے ہیں حضور علیہ السلام نور، ایک جملہ بڑا خاص آ گیا تو کہتے ہیں جی اللہ کے نور کو گھٹا رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو اللہ کے نور میں سے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا اول ما خلق اللہ نوری، تو صحابہ نے پوچھا کس نور سے اللہ نے بنایا؟ فرمایا من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ تو ارے لوگو، اللہ کا نور مصطفیٰ میں آ جائے، آپ کہتے ہیں شرک ہو گیا؟ تو اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح سے روح خدا آدم میں آئے شرک نہیں ہوتا، نور خدا مصطفیٰ میں آئے تب بھی شرک نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنا کے اب خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا،
بنایا سنوارا، جب سنوار دیا اب کہا، اس وقت تھے تو ملائکہ اور تو بندے تھے کوئی نہیں، میں آپ تو تھے نہیں تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ دنیا میں یاد نہ جو پہلا جہنمی بنا، پہلا جہنمی وہ شرک کرنے سے نہیں بنا۔ پہلا جہنمی دنیا میں لوگوں نہ شرک سے بنا، نہ قتل کرنے سے بنا، نہ زنا کرنے سے بنا، نہ شراب پینے سے بنا۔ آؤ لوگوں اس جملے کو میرا سمجھنا بہت بھاری جملہ دے رہا ہوں، دنیا میں پہلا جہنمی اللہ کی حضور میں اللہ کی عبادت کا منکر نہیں بنا، شرک کرنے والا نہیں بنا، زنا اور شراب پینے والا نہیں بنا، ارے دنیا میں پہلا جہنمی عظمت انسان کو نہ ماننے والا بنا۔ عظمت انسان کو نہ ماننا یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ جی۔ سجے ہوئے انسان کو نہ ماننا یہ شرک سے بھی، زنا سے بھی، شراب سے بھی سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ آؤ لوگوں ہم جو عرس کرتے ہیں، ہم اللہ کے سجے ہوئوں کو، بندے بنے ہوئوں کو، ان کی عظمت کو ماننے کو عرس منانا کہتے ہیں۔ یہ میں نے صرف بنیاد رکھی ہے اس اصول پر، اور انہی آیات پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم بہت اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں جتنے مغالطے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں قرآن حکیم کے رموز کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا